الرحمن الرحیم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ، ہم سب کے سینوں کو ہر قسم کے نفاق سے پاک کر دے، ہم سب کے اعمال کو ہر قسم کی ریاکاری سے پاک کر دے، ہم سب کی زبانوں کو ہر قسم کے جھوٹ سے پاک کر دے، اور ہم سب کی آنکھوں کو ہر قسم کی خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اے اللہ، میرا شرح صدر فرما، میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور جو بات میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اللہ اس کو نہایت خوش اسلوبی سے پہنچا دے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو میرا، آپ کا، ہمارے خاندانوں کا اور ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معز ہے، حفیظ ہے، رب وہی ہے، اور الہ صرف اور صرف وہی ہے۔ ان گنت درود و سلام نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ اربعہ پر، اولیاء اور صالحین پر، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں صرف ایک مقصد کے لیے کھپا دی کہ یہ دین جیسے ان تک پہنچا ویسے ہی اگلی پودوں تک پہنچ جائے۔ قرآن و سنت خالص، بغیر کسی ملاوٹ کے آگے اگلی پودوں تک وہ پہنچ جائے۔ اسی لیے ہماری آج دل سے دعا ان کے لیے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑیں رحمتیں فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا موضوع میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آج کا موضوع ہے فحاشی اور بے حیائی۔ اسی کے بارے میں انشاءاللہ چند گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا جائے اور جو کچھ سنا جائے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضاحت میں پہلی بات ہی میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ درس کو عمل کی نیت کے ساتھ سنیں، سننے کا حق ادا کیجئے اور عمل کیجئے۔ جو کچھ ہم سنیں اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں۔ ایسا نہ ہو سن ہم رہے ہوتے ہیں لیکن اشارے ایک دوسرے کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے فلانے نو لگ رہی ہے، فلانا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بات ہم سنیں اس کو اپنے ان کانوں سے بھی سنیں اور دل کے کانوں سے بھی سنیں، تاکہ تجزیہ کر کے ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات کی تخلیق جو کی ہے وہ مارکہ حق و باطل کے لیے کی ہے۔ حق و باطل کا یہ مارکہ ازل سے چل رہا ہے، اب تک چلتا رہے گا۔ ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہماری گلی محلوں میں بھی ہے، اور پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں یہ حق و باطل کا مارکہ چل رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی اسی مقصد کے لیے کہ آزمایا جائے، ہمیں دکھایا جائے۔ اللہ تو جانتا ہے، ہمیں دکھایا جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے
کون حق پر چلتا ہے اور کتنا حق پر چلتا ہے، اور کون باطل کا ساتھ دیتا ہے اور کتنا باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ یہی ہے وہ مار کے حق و باطل جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سانس کی جو ہے نا یہ نعمت دی ہوئی ہے۔ کتنے سانس ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ یہ دن رات کا آنا جانا، یہ سانسوں کا انہیل ہونا اور ایکسیل ہونا، یہ وہ وقت دیا جا رہا ہمیں تاکہ آزمایا جائے کہ کون حق کا کتنا ساتھ دیتا ہے اور کون باطل کا کتنا ساتھ دیتا ہے۔ ٹوٹل کا نہیں ہے، اور یہ مارکا ہے جس کے تحت ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ہی مخلوق، انسان اور جن، جن کا حساب لینا ہے، جن کو باشعور بنایا ہے اور جن کا امتحان مقصود ہے۔ باقی تمام مخلوقات، تمام جمادات، تمام نباتات، تمام حیوانات، ان کی تخلیق کا مقصد ہی انسان اور جن کی خدمت کرنا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنا۔ واللہ حقیقت آپ دیکھ لیں، سورج کا نکلنا، چاند کا معاملہ، آسمانوں کا، بارش کا، زمینوں کا، ہر چیز دیکھ لیں۔ یہ دن رات 24 گھنٹے جو چل رہے ہیں کیوں چل رہے ہیں؟ انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ جب تک یہ ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں، جب تک سانس آتے رہتے ہیں، تو یہ وقت ہمیں ملتا رہتا ہے، اور اسی وقت میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ۔ اور انسانوں میں دو ہی گروہ ہیں، ایک ماننے والے اور ایک انکار کرنے والے۔ کیوں جی؟ ایسا ہی ہے، دے اونلی ٹو گروپس، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے، انکار کرنے والے۔ ماننے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان، مسلم، اور نہ ماننے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور یہ دو ہی گروہ ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ اب مرضی ہماری ہے کہ ہم اپنا شمار کس میں رکھنا چاہتے ہیں، حزب اللہ میں کہ حزب الشیطان میں۔ تو یہ چوائس ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، رزلٹ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ چوائس کہ کس گروہ میں رہنا ہے، کیسے اعمال کرنے ہیں، یہ ہماری چوائس۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہی تو امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم آگے بڑھتے ہیں جی ہمارے موضوع کے لیے، جو فحاشی اور بے حیائی کے بارے میں۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی چند آیات رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس لهما الشيطان ليبديا لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال وما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما
ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم ہے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ کی گئی تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ تم کہیں جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ اکبر! میں نے جان بوجھ کر ذرا لمبی تلاوت کی، میں کچھ نکات اس پہ زور دینا چاہ رہا ہوں، آؤں گا اس کے اوپر۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف، گناہ کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکاتے ہوئے سطر کو چھپانے لگے۔ تب ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟
اور تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم سب بحث سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا ہے اور زندگی کا سامان مہیا کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہا اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں تمہارا مرنا ہوگا، اور اسی میں سے قیامت کے دن تمہیں زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت بخشے۔ اللہ، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ ان سے نصیحت پکڑیں۔ اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، تمہیں گمراہ نہ کر دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ یعنی شیطان اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں بہت دفعہ آپ سب سے ساتھیوں سے یہ بات ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، درخواست کرتا رہتا ہوں کہ بھائیو شعوری طور پہ ایمان لاؤ، سمجھ کر پڑھا کرو کلمے کو، سمجھ کر ہی نماز کو پڑھا کرو اور سمجھ کر ہی قرآن کو پڑھا کرو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ رکھا ہے۔ اللہ، یہ ترجمہ اپنی ذات میں آپ بڑا واضح، کچھ وضاحت میں کروں گا لیکن بہت واضح ہے کہ شیطان نے کیسے ہمارے ماں باپ کو، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو گمراہ کیا۔ لیکن آج یہ فحاشی اور بے حیائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک نقطہ میں بڑے زور و شور سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ یہ جو شیطان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ یہ بار بار بیان فرمایا، یہاں پہ بھی بیان فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا تمہارا کھلم کھلا دشمن، عدوم مبینہ، کھلم کھلا علی الاعلان، واضح، there is no doubt in that، کچھ شک و کوئی شبہات نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے اور اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ لیکن شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ شیطان اور اس کا ٹولہ، یہ بات ذہن میں بار بار لفظ استعمال کروں گا میں، جب میں کہتا ہوں شیطان اور اس کا ٹولہ تو اس سے مراد شیطان ابلیس سب سے بڑا جن، اور اس کے ٹولہ جو ہر انسان کے ساتھ ایک ایک جن ہوتا ہے جس کو ہمزاد کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح جنات میں سے، انسانوں میں سے بھی شیاطین جن، شیاطین انسان، اور کفار، منافقین اور فاسقین جو ان کے ٹولہ بنے ہوئے ہیں، جو مل کے اس کے کہنے کے اوپر بہت سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ شیطان اور اس کے ٹولے کا یہ وصف ہے، یہ طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ توضیحات مختلف بہانوں سے، مختلف باتوں سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتا ہے۔ ادھر کیسا بہانہ اس نے لگایا، اور یاد رکھیں اس کا کام ہی دھوکہ دینا ہے۔ یہ تین باتیں یاد رکھیں، بلکہ دو کہہ لیں کہ شیطان آپ کے اندر جو پہلے سے کچھ
نفس کے اندر چیزیں ہیں نا، انسان کی خواہش ہے میں ہمیشہ زندہ ہی رہوں، اس کو پکڑتا ہے۔ انسان کی لالچ ہے، سر کی لالچ، کیوں جی؟ انا میں وڈا ہے جی۔ انسان کی لالچ ہے پیٹ کی، میرا ڈھڈ بھرے، واقعی کہتا بھرے نہ بھرے، یہ انسان کے اندر ہے۔ یہ انسان کی شرمگاہ کی لالچ، یہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انہی لالچوں کو، انہی جو کششیں ہیں، جو بھی کشش ہے، ان کو ابھارتا ہے، اور اس انداز سے ابھارتا ہے کہ نقشہ یہ پیش کرتا ہے میں تو تمہارا ہی بھلا کر رہا ہوں، میں کو تمہارا نقصان تھوڑا کر رہا ہوں۔ کیا کہا تھا اس نے؟ یہ بات کہہ کے کہا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اللہ کی قسم آج بھی بے عین ہی یہی کام ہو رہا ہے۔ شیطان اور اس کا ٹولہ منافقین یہود و نصارہ، یقین جانیں بڑے ہی منظم انداز سے، بڑے ہی منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کے اندر کی شہوتوں کو وہ ابھارتے ہیں، اور ایسے دھوکے کے ساتھ آپ کو قابو کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو خیر خواہ، اور ہم بھی آنکھیں بند کر کے ان کو خیر خواہ مان لیتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہاں پہ ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، بڑا اہم نقطہ ہے، کاش کہ یہ اتر جائے۔ کیا کہتے ہیں جی شعر وہ؟ کاش کہ یہ بات اتر تیرے دل میں میری بات اتر جائے۔ اب بات بڑی ہے، مجھے یہ بتائیے، ذرا تھوڑا سا انوالومنٹ بھی کرتے ہیں نا جی ذرا، اللہ اکبر، یہ بتائیے، ایک ہوتا ڈاکو، ایک ہوتا چور، اور تیسرا ہوتا ٹھگ یا فراڈیا۔ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ وہ ٹھہر تو سیدھے ٹھگ دے پہنچ گئے، ڈاکو نے تو سمجھاؤ نا۔ ڈاکو، ڈاکہ مارنے والا، وہ باقاعدہ علل اعلان کھڑے ہو کے سامنے پستول سامنے رکھ کے اور کہنا کٹ پیسہ، کٹ فلانا فلانا، جو بھی چیزیں کٹوانی انہیں، ٹھیک ایسے ہی ہوتا نا۔ علل اعلان کھلا سامنے کھڑے ہو کے نظر آتا تھا، پتہ لگتا ہے یار دشمن ہے بھائی، زبردستی تیرے کو کروانا، جو بھی کروانا، چاہے وہ مال کا ڈاکو ہو، چاہے وہ عزتوں کا ڈاکو ہو، کچھ بھی ہو، ڈاکو ہے علل اعلان۔ ایک ہوتا چور، وہ چوری سے چھپ چھپا کے پتہ ہی نہ لگے آپ کو، آپ کا مال، آپ کی چیزیں، عزتیں جو بھی ہیں وہ لوٹ کے لے جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا نا چور، پتہ نہیں لگنا دیتا، پتہ لگ گیا تو پھڑیا جاتا ہے، چور ایسے ہی ہوتا نا۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے نا ٹھگ، فراڈیا، دھوکے باز، یہ سب سے خطرناک، بھلا کیوں؟ وہ آپ کو، ہاں جی نہیں وہ میں اس سے اگلی بات ٹھیک ہے، سامنے بھی ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں لگنے دیتا، لیکن وہ بڑا چال باز ہوتا ہے۔ وہ آپ کو سب سے پہلے آپ سے دوستی کرتا ہے، آپ کے اندر یہ تخیل، یہ تصور اور یہ نظریہ بٹھا دیتا ہے کہ میں اصل میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ یار پیسے چاہیے نا، میں تمہیں طریقہ دسنا کیویں پیسے بنائی دینا، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ اور وہ آپ کو کبھی جانا وہ بتائے گا کہ جناب ایسے ایسے پیسے بنانے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور پھر وہ پیسے آپ کو پیسے بڑھانے کی ترکیب بتائے گا، اور وہ بڑے ہوئے پیسے خود لے کے غائب ہو جائے گا، تسی ہوتے دوتے کھلوتے رہ جاؤ۔ ایسے ہی ہوتا نا، ٹھگ کا کام، فراڈی کا کام یہ ہوتا۔ یقین جان لیجئے آج شیطان اور اس کا ٹولہ، یہ پوری یہودی اور جو ہے نا عیسائیت کی اور منافقین اور فاسقین کی جو لابی ہے، یہ سارے ہمیں اس طریقے سے ٹھگ رہے ہیں، ہمارا مال بھی ٹھگ رہے ہیں، ہماری عزتیں بھی ٹھگ رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں، ہمیں کنونس کر کے سمجھا کہ میں تو تیرے نال ہی ہوں، وہ اکٹھے ہی ہیں، کل کوئی نہیں ایسی، اور ہمارا سب کچھ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اس میں اس کا قصور تو ہے ہی ہے، لیکن ہم بھی ساتھ میں قصوروار ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، بالکل، اذان سن لیتے۔ جلدی نہیں جانا شروع ہوئی، سونا تو جلدی نہیں ہوتا ویسے۔
پانی کا بیٹا بتانا، پانی کا بتانا، اس کو وسیم کو بتاؤ. صلی اللہ محمد وصلی اللہ.